حالانکہ علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے، علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم مہینے کا 50,000 کماتے ہیں تو یہ 5 سے 8,000 کماتے ہیں، لیکن جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں یہ نہیں۔ اگر سچا عالم ہے، توجہ کرنا، سچا عالم کون؟ بڑے مدرسے کا فارغ کو میں سچا عالم نہیں کہتا، ورنہ میری نگاہ میں ابن تیمیہ جیسے لوگ موجود ہیں۔ بڑے مدرسے کے فارغ کو ہم سچا عالم نہیں کہتے۔ سچا عالم کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن کہتا ہے سچا عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علم والے ہیں۔ جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ ہم مدرسے کی بنیاد پر عالم کا جو ہے وہ معیار قائم نہیں کرتے، بلکہ خشیت ربانی کی بنیاد پر عالم کا معیار قائم کرتے ہیں۔ ہم سندوں کی بنیاد پر عالم کو نہیں مانتے، ہم خشیت کی بنیاد پر عالم کو مانتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اللہ اکبر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عالم، اللہ اکبر، دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ غریب نواز جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ صابر پاک جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ نظام الدین محبوب الہی جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، عالم کے پاس بادشاہ پریشان ہو کر تو آیا ہے، یہ تاریخ ملتی ہے۔ خلجی آیا ہے حضرت محبوب الہی جیسے عالم کے پاس، گوری آیا ہے پریشان ہو کر معین الدین جیسے عالم کے پاس، لیکن محبوب الہی کبھی خلجی کے دروازے پہ نظر نہیں آتے۔ دیکھ لیں آپ، وقت کا شہنشاہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے عالم کی بارگاہ میں، لیکن عالم کسی شہنشاہ کے پاس کبھی کھڑا نظر نہیں آیا۔ چیلنج ہے، واقعی جو عالم ہے کبھی شہنشاہ کے آستانے پہ، کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کے آستانے پہ کھڑا ہے اسے پھر دوسرے کے آستانے پہ کھڑے ہونے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آ جاؤ خدا کی چوکھٹ پر، آ جاؤ خدا کے دربار میں۔ اور یہ عالم اور ان پڑھ کی بات نہیں، کوئی ان پڑھ بھی خدا کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جائے، ان پڑھ بھی، اور ڈٹ جائے، تو پھر اس ان پڑھ کے پاس بھی ہم نے بادشاہوں کو دیکھا ہے۔ ہاں، ان پڑھ کے پاس بھی بات، لیکن ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ پڑھو لکھو کی محفل۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتے، محبوب الہی جب لنگر کرتے تھے اس زمانے میں، دیکھیے آپ حیرت ہوگی کہ علماء ہمیشہ آپ کو کھلانے والے ملیں گے، عالم ربانی۔ لنگر کا سسٹم ہمارے یہاں ہی ہے، اور جگہ لوگ لوٹ لوٹ کر کھاتے ہیں، کھلانے کا سسٹم ہمارے یہاں ہے۔ غریب نواز کھلاتے رہے، محبوب الہی کھلاتے رہے، صابر پاک کھلاتے رہے، بابا فرید کھلاتے۔ میں کسی کو کے ساتھ ٹوینٹنگ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ والے لوٹ کے کھانے والے نہیں ہوتے، اللہ والے لٹا کر کھلانے والے ہوتے۔ ایک شعر پڑھ دوں، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اور یاد رکھو، اللہ والے جب تک زمین کے اوپر تھے تب بھی کھلا رہے تھے، اور زمین کے اندر چلے گئے اب بھی کھلا رہے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، پہلے خود کھلا رہے تھے اور اب حافظ امین کو بہانہ بنا دیا کہ رجب کی 22ویں آئے تو جعفر صادق میرا امام کہتا ہے کھلاؤں گا میں، ذریعہ حافظ امین بنیں گے۔ 11ویں آ گئی تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کھلاؤں گا میں لیکن ذریعہ مفتی عبد المجید بنیں گے، کھلاؤں گا میں مگر ذریعہ فلاں فلاں عبداللہ عبد الرحمن بنیں گے۔ یاد رکھیے یہ روحانی تصرف ہے، لیکن بہرحال اگر آپ کہیں گے قرآن سے اس کا ثبوت دے تو میں جذباتی بات کرنے کی بجائے قرآن جہنمیوں کی نشانی ہے کہ وہ کھلاتے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت ہے، جب جہنمی اور جنتیوں کا مکالمہ ہوگا، بات ہوگی، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر،
जहन्नमी लोगों से जन्नती लोग पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आए? तो जहन्नमी लोग क्या कहेंगे पता है? वो बात कहेंगे, कालू लम नको मिनल मुसल्लीन व लम नको नुतइमुल मिस्कीन। इसका तर्जुमा मैं अपनी जबान में करूं, पहले उलमा की जबान में सुने फिर मेरी जबान में सुने। इसका तर्जुमा उलमा की जबान में यह है, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। ये हर आलिम ने तर्जुमा किया, इधर वाले उधर वाले किधर वाले किधर वाले सबका तर्जुमा है। क्या? नमाज नहीं पढ़ते थे, खाना नहीं खिलाते थे मिस्कीन को। लेकिन मेरे जैसा आशिक जब तर्जुमा नहीं बल्कि तर्जुमानी करता है मफहूम के तौर पे, तो कहता है हम नमाज नहीं पढ़ते थे और नियाज नहीं करते थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन। पता चला खिलाना अल्लाह वालों की शान है। बहरहाल मेरा उन्वान ये नहीं है। और मेरे आका ने फरमाया सबसे बेहतर काम ईमान लाने के बाद अगर कोई है, क्या? नुतइमुत ताम। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। क्या? नुतइमुत ताम। ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा अमल है नुतइमुत ताम, खाना खिलाना। अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करना। सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, ये ईमान के बाद सबसे अजीम काम है। और क्या कहा? नुतइमुत ताम। ना यहां गरीब को कहा, ना अमीर को कहा, ना मुस्लिम को कहा, गैर मुस्लिम को कहा। क्या कहा? नुतइमुत ताम। जो खाने वाला नजर आए उसको खिलाते रहो। ईमान के बाद सबसे बड़ा अमल यही है। बल्कि काफिर मिले उसको भी खिला दो। एक मर्तबा इब्राहिम खलीलुल्लाह खा रहे थे, कोई काफिर आया तो आपने कहा चल भाग यहां से, अपने अंदाज में कह रहा हूं, चल चला यहां से, भाग यहां से। अल्लाह ने कहा इब्राहिम क्यों भगाया? कहा अल्लाह वो काफिर था। इरशाद हो उसकी उम्र कितनी लगती है? कहा मौला 40 से तो ज्यादा ही लगता था। कहा जब 40 से ज्यादा से मैं खिला रहा हूं तो एक मर्तबा तू नहीं खिला सकता है? अपना मजहब है, मुसलमानों को भी खिलाओ, गैर जो भूखा मिले उस। बल्कि मैं तो कहता हूं भाई कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है। इसलिए एक बात फिर चुपती हुई कह दूं, वो कौम क्या तरक्की करेगी जो अपनी बहन को बोझ समझती है। ये जो आज आप बात करते हैं ना, औरतें भाग रही गलत रास्ते पे जा रही, पहली बात तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। मैंने कई जगह कहा हम नहीं मानते। मीडिया के कहने पे कैसे मान ले कि मेरी कौम की बच्चियां भाग रही? जिसके कहने पर हम चांद का आना नहीं मानते, उसके कहने पर बेटियों का जाना कैसे मान ले? प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि आइंदा हमारी बच्चियों को बदनाम करें। हां चंद जा जरूर रही, मगर क्यों जा रही तुम्हें पता है? यही बात है, क्यों जा रही है? अगर कुछ जा भी रही है किसी का हाथ पकड़ के, तो उसकी वजह है कि भाई अपनी बहन का ख्याल नहीं रख रहा है। कुत्ते पालकर बिस्तर पे कुत्तों को लेकर तो सो रहे हो, और मॉल में कुत्तों की गिजाएं लेने तक जा रहे हो। कुत्ते को तो तुम एक से एक पैकेट और क्या क्या इश्तिहारात के जरिए से खिला सकते हो और उन्हें मोटे कर सकते हो। इतने एहतिमाम के साथ अपनी बहन को नहीं पाल सकते, अपनी भांजियों को नहीं पाल सकते, अपने पड़ोस की गरीबों को नहीं पाल सकते। हमारे यहां तो कुत्तों का तस्वुर ही नहीं है। बिला उज़्र शरई हम कुत्तों को नहीं पाल सकते। क्या दिन आ गए, लोग कुत्ते और बिल्लियों पर हजारों रुपए मंथली खर्च कर रहे हैं, और बहन फटे हुए कपड़ों पर घूम रही है बर्तन झाड़ू करते हुए। ये हाल है तो क्यों लॉजों में बिक रही है बेटियां? तो मदद नहीं कर रहे, मदद का तस्वुर गया, खिलाने का तस्वुर। मैं कहता हूं मुसलमान, हर मुसलमान सिर्फ अपने खानदान को संभाल ले तो पूरे हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर अंदर मुसलमानों से गुर्बत खत्म हो जाए। लेकिन नहीं करोगे। मैंने ये रोना पूरे हिंदुस्तान में रोया, किसी को अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है। जलसा करके खतीब को 50 हार तो पहना सकते हो, लेकिन मोहल्ले की किसी बेवा बच्ची के सर पे 50 रुपए का दुपट्टा नहीं डाल सकते। ये हाल है। हमारे पीरों के यहां जो गैबन शाह का मजार है, उसके उर्स में 5 लाख रुपए तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50,000 खर्च करके मोहल्ले के किसी गरीब की बेटी की शादी का इंतजाम नहीं कर सकते।
اگر وہ ولی قبر میں سو رہا ہے نا، اس کو نہ میرے صندل کی ضرورت ہے، نہ میری چادر کی ضرورت ہے، نہ میرے عطر کی ضرورت ہے، لیکن میرے گھر کے پڑوس میں جو یتیم لڑکی ہے اس کو ہر لمحہ میری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور جب تک بدلو گے نہیں یہ جلسے تبدیلی نہیں پیدا کریں گے۔ آج بہت ہنگامہ ہے، مسلمانوں کی بچیوں کو پڑھنے نہیں دے رہے، پڑھنے کا اچھا ہوا پڑھنے نہیں دے رہے۔ اب تو غیرت کرو، کیوں بھیج رہے ہو بے غیرتوں وہاں جو تمہیں پڑھنے نہیں دے رہے؟ کیا تم خود کا اسکول نہیں قائم کر سکتے؟ کارنجا والو، میری گزارش ہے، اگر خدا نے تمہیں نوازا ہے تو 4 فیکٹری بنانے کی قوت ہے تو 2 بناؤ، اور 1 فیکٹری کا پیسہ بچا کر کے لڑکیوں کے لیے اچھا اسکول اور کالج قائم کر دو۔ وہ اچھا بزنس بھی ہوگا، قوم کی اچھی خدمت بھی ہوگی۔ یہ کرو گے نام رہے گا، اور جو علم کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے وہ کبھی مرا نہیں کرتا۔ کب تک کے نوٹوں پر جو ہے وہ نظریں رکھو گے؟ قوم پر بھی تو نظر رکھو۔ میرے بھائیوں، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ذمہ داری کا احساس کرو۔ ہم تو 50-50 لاکھ روپے بیٹی کی شادی پہ صرف ناک بچانے کے لیے خرچہ کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ 50 بیٹیاں ایسی ہیں جو میرے ان اخراجات کی منتظر ہے، اور میں نہیں اس تک پہنچ پا رہا ہوں تو وہ لوجوں میں بک رہی ہے۔ لیکن ایک بات کہوں گا، سماج کے سو کارڈ مخجران قوم و ملت، کبھی تم نے سوچا جب کوئی مسلمان کی بیٹی لوج میں کسی کے ہاتھ بکتی ہوگی، اس وقت تو گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیونکہ باپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آمنہ کا لال اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اور بیٹی بکتی ہے تو باپ کو خبر ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب کسی مسلمان کی بیٹی حضور کی اس امت میں شامل وہ لڑکی جب کسی غیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کو ضرور اس کی خبر ہوگی۔ حضور کتنا بے چین ہوتے ہوں گے، کتنا بے قرار ہوتے ہوں گے، کتنا مضطرب ہوتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج تم رشتے ڈھونڈنے جاتے ہو تو سب لوگ مالدار بیٹیاں ڈھونڈتے ہو، غریب کو کیوں نہیں اپناتے؟ مالدار دولت ساتھ لے کر آئے گی اور غریب مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتیں اپنے ساتھ لائے گی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو بھائیوں؟ یہ جلسے صرف دکھانے کے لیے نہیں، ہاں بہت علماء تھے اور بہت تقریریں ہوئی تھی اور بہت بھیڑ تھی، نہیں، قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب جاؤ گے نا شفاعت کی بھیک مانگنے میرے آقا کے پاس، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، حضور نے تیرا دامن پکڑ کر کے پوچھ لیا، او ظالم، میری قوم کی بیٹیاں، میری امت کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی تھی اور تو 50-50 لاکھ روپے اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچ کر رہا تھا، اور تو عیاشیاں کر رہا تھا، اور تو جو ہے عرس کے نام پہ 10-10 لاکھ خرچ کر رہا تھا۔ اس وقت آپ کا پاس جواب کیا ہوگا؟ میں عرس کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، عرس کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کرو، جتنا اسلام کہتا ہے اتنا ہی کرو۔ ہم عرس کرنے والے لوگ ہیں، آپ کیا کہاں جا رہے ہو؟ ترجیحات کی طرف توجہ کرو۔ آج بہت سارے بچے 10ویں 12ویں پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ پورا علاقہ تعلیم کے اعتبار سے بہت پچھڑا ہوا ہے۔ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ باپ کے چہلوں پر 40 دیگ پکانے کی بجائے 1 دیگ پکا کر 39 دیگوں کا خرچہ باپ کے اصالے ثواب کے لیے تعلیم کے نام پہ خرچہ کر دیں؟ یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ اس طرف توجہ کرو، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عالم ربانی کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ دروازے بادشاہ پہ کھڑا ہو، نہیں۔ بادشاہ محبوب الہی لنگر بہت پکاتے تھے اور کھلاتے۔ اس دور میں آج کے دور کے حساب سے لاکھوں کا خرچہ تھا، اس دور میں 250-200 روپے بتائے جاتے، آج اس کو جوڑیں گے تو لاکھوں میں جائے گا۔ تو بادشاہ کو پتا چلا یہ لنگر بہت کھلاتے ہیں، دلی کو اپنا بناتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا اس کے پاس کوئی جائے گا نہیں، اس کو نذرانہ نہیں دے گا تاکہ یہ لنگر نہ کر سکے۔ محبوب الہی کے پاس کسی خادم نے آگے کہا سرکار، بادشاہ نے منع کیا اپنی فوج کو ملنے سے، جو آپ کے مریدین نظر پیش کرتے ہیں۔ کہا کہ ہماری فوج نظر پیش کرتی ہے، لنگر بنا کر کے دلی والوں کو اپنا بنا رہے ہیں، کوئی نہیں جائے گا ملنے نظام الدین سے۔ محبوب الہی نے مسکرا کے کہا آج سے مطبخ کا خرچہ ڈبل کر دو، تاکہ اس کو پتا چل جائے
ہم نذرانوں پر لنگر نہیں کرتے، اللہ کی مدد کی بنیاد پر لنگر کیا کرتے ہیں۔ تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے نوازے گا، حضور کا فرمان ہے، بلکہ قرآن کی آیت بھی ہے، جو اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑ دے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ یہ سب مسائل اپنے گناہ کی وجہ، گناہ چھوڑ دو بس۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، اس کو پڑھ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک مشکات شریف کی اس کا مفہوم پڑھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی، غور سے سننا، اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں، بے شک تو ہی خدا ہے۔ اے رب محمد، بے شک تو ہی رب ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی الہ ہے، تو ہی اللہ ہے۔ اس لیے کہ جب تیرا محبوب اتنا اچھا ہے، جو بنایا تو نے وہ اتنا اچھا ہے، تو بنانے والے تیرے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو بنایا ہے اس کی مثال نہیں ہے۔ جب بننے والے کی مثال نہیں ہے تو بنانے والے کی مثال کہاں سے کوئی لائے؟ ارے بننے والا جس کو بنایا وہ بننے میں وحدہ لا شریک ہے، اور ان کے حسن کا عالم یہ ہے کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوئے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، لکا بدر فی الوجہ الاجمل خطال معذل فابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی برن برسا جانا۔ ان کے حسن کا اندازہ کون کر سکتا ہے جب بننے والے کے حسن کا یہ عالم ہے جس نے بنایا ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں ہی اللہ، بے شک تو ہی اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں ہی الہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، بے شک تو ہی اللہ۔ پھر کہتا ہے کہ لوگوں کے اور حکمرانوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیے حدیث کچھ مشکات شریف کی میں مفہوم پڑھ رہا ہوں، غور سے سننا، اپنے مسائل کا حل کہاں ہے۔ لوگوں کے دل اور حکمرانوں کے دل میرے ہاتھ میں، میرے دست قدرت میں ہے۔ جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں حکمرانوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہوں، اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر کے ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت بھر دیتا ہوں۔ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، ہم بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ سرکار کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن ابو ہریرہ کے غلام بن جاؤ، کوئی غلام صدیق اکبر حکمراں کے طور پر تمہیں ضرور مل جائے گا۔ خالد ابن ولید کی طرح نیک بننے کی کوشش کرو، کوئی عمر ابن خطاب کا غلام تمہیں حکمراں کی حیثیت سے ضرور مل جائے گا۔ پاپ کرتے رہو گے تو برباد ہی برباد ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں، حکمرانوں کے دل میرے دست قدرت میں۔ جب تم نافرمانی کرتے ہو تو میں ان کے ظالم، پہلے تو ظالم مسلط کرتا ہوں اور ان کے دل میں تمہارے لیے بغض، عداوت اور دشمنی ڈال دیتا ہوں، اور پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کوئی کام نہیں بننے والا۔ خود کہہ رہا ہے، دیکھو 1450 سال پہلے حضور حدیث بیان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آج کا ماحول ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ حضور غیب داں نبی کی شان ہے۔ تو کیا کہا، میں تمہارے لیے ان کے دل میں عداوت اور بغض ڈالتا ہوں، پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں، رحم نہیں کرتے، تم ان کے خلاف کچھ بھی کرو کام نہیں بننا۔ پھر کہتا ہے کام کب بنے گا، دو کام کرو، ان کے پاس نہ گڑ گڑاؤ، گڑ گڑانا ہے تو میرے پاس گڑ گڑاؤ، میرا ذکر کرو، توبہ استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، یہاں تک کہ میں تمہاری کفالت کروں، میں تمہاری مدد کروں۔ بھائیو آؤ، حالات بدلنا ہے، دو کام، ذکر اللہ، اور ذکر اللہ میں نماز اول نمبر پر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نا کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، مسجدیں بھرو، فجر میں آؤ، جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں ہو، مسجدوں میں ہزاروں کی تعداد میں آؤ۔ فجر میں تو آتے نہیں، اٹھو، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے،
یہ نماز حالات بدل سکتی ہے، انقلاب. اور دوسری چیز توبہ کرو، استغفار کرو. آج سے پہلے ہم نے جو کیا، کسی نے زنا کیا ہوگا، کسی نے بدی کی ہوگی، کسی نے نماز چھوڑی ہوگی، کسی نے سود کھایا ہوگا. آپ نے ہمارے بڑے بھائی حافظ امین صاحب سے سود کے متعلق سنا، انہوں نے شاید بتایا ہوگا کہ سود کھانا اور کعبۃ اللہ میں زنا کرنا دونوں برابر برابر ہیں. آپ نے ان سے یہ سنا ہوگا اگر انہوں نے بتایا ہوگا کہ سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے سے زیادہ برا کام سود کھانا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے سور کو بھی حرام کیا، سود کو بھی حرام کیا، مگر سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا. یہ جو کاروبار تباہ ہوتے ہیں سود کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو سودی دھندا کرے گا ہم اس کے کاروبار کو ختم کر دیں گے، ہم سود والوں کو تباہ کر دیں گے، زمین سے لگا دیں گے. یہ اللہ فرما رہا ہے. جس کے ساتھ جنگ اللہ کرے اسے کس مولوی مولانا کا اور کس بزرگ کا تعویذ بچا سکتا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے بچا سکتی ہے امین القادری کی دعا، بلکہ اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے بے وقوف امین القادری اس کے لیے دعا کرے. اللہ جنگ کر رہا ہے، امین القادری دعا کرے، اوقات ہے اس کی؟ بتاؤ. اس لیے اللہ کی طرف آؤ، حالات بدلیں گے. میں یہ نہیں کہتا تعویذ کا اپنا مقام ہے، دعا کا اپنا مقام ہے، وظیفے، لیکن اللہ جنگ کا اعلان کرے. 3 لوگوں سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، سن لے. وہ تینوں میں آپ ہے تو نہیں؟ غور کیجیے. جو سود کھائے، لے اور دے دونوں کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. لے بھی رہے ہو دے بھی رہے ہو. بلکہ ہم تو اب رونا رو رہے ہیں کہ آپ تو سود لینے کے لیے عورتوں کو بھیج رہے ہو بچت گٹ کے نام پہ. غور تو کریں، یہ ہنسنے کی مسکرانے کی بات ہے. تو مجھے بتاؤ، جس مذہب میں عورت کو اکیلے مسجد کے امام کے پاس مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کا ہمارا مذہب کتنا پوتر ہے. ایک اکیلی عورت مسجد کے امام کے پاس مسجد میں اکیلے نہیں جا سکتی. کیوں؟ مسجد سب سے پوتر ہے. مسجد سے بہتر جگہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. پاپی سے پاپی بھی مسجد میں سدھر کر کے جاتا ہے، بہت ہوشیار ٹینشن ہو کے جاتا. جب امام مسجد کے پاس مسجد کے اندر اکیلے عورت کو جانے کی اجازت نہیں، تو اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو قرض لینے کے لیے اکیلے کیسے بھیج رہے ہو؟ اور یہ جو اسکیمیں چل رہی ہیں نا سود اور قرضے کے نام پہ، اس کے پیچھے سازش یہ ہے کہ قرض کے تلے تمہیں اتنا دبا دیا جائے، تمہاری عورتوں کو اتنا دبا دیا جائے، جب تم قرض نہ لوٹا سکو تو پھر وہ تمہاری عورتوں کا جسم تم سے کہہ کے مانگیں گے یا قرضہ دے یا اپنی عورت کا جسم بیچ دے. غیرت کہاں مر گئی؟ سب کچھ پیسہ ہی ہے. کماتے کیوں نہیں؟ محنت کیوں نہیں کرتے؟ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ہی دن سے شو روم کھولنے کے چکر میں ہو. میں نے کل بھی اپنی قوم کے جوانوں سے کہا تھا تجارت کرو، محنت کرو، مالدار بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میری زبان حیا خاموش ہے لیکن میرے دل کا درد کہنے پہ مجبور کر رہا ہوں. ہم نے تو ایسی بھی رپورٹ سنی ہے کہ قرض تلے دب کر شوہر اپنی بیوی کو وہاں تک پہنچاتا ہے، باہر کھڑے ہو کر کے روتا ہے. یہ تک حالات ہیں، یہ تک حالات ہیں. اب میں کیا کہوں اس کے آگے؟ کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، مگر چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا.